برا برے کے علاوہ بھلا بھی ہوتا ہے، برا برے کے علاوہ بھلا بھی ہوتا ہے، ہر آدمی میں کوئی دوسرا بھی ہوتا ہے۔ آپ سبھی دیکھنے والوں کا استقبال اور خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ JNK کے ایک اور تازہ شمارے میں حسب معمول ٹھیک 8 بجے آپ کو انتظار رہتا ہے، اور آپ کے انتظار کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے ہم بھی اسی احساس ذمہ داری کے ساتھ مقررہ وقت پر حاضر خدمت ہوتے ہیں پروگرام کے نئے تازہ شمارے کو لے کر۔ امید اور دعا یہی کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش و خرم رہیں، بصحت و سلامت رہیں، آپ کی کوششیں ہمیشہ رنگ لائیں اور آپ کی کاوشوں کا آپ کو ثمر ملے۔ آج پروگرام میں شرف میزبانی مجھے حاصل رہے گا، میں ہوں قاضی محمد عمار، اور میرے ساتھ رہیں گے ماجد الخیر نندا۔ ماجد کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ ماجد، کچھ چیزیں کچھ باتیں جو ذہن میں گردش کرتی ہیں تو پھر ہم اس کا اظہار پروگرام میں کرتے ہیں۔ تو آج میں جب اسٹوڈیوز کی طرف آ رہا تھا تو ایک کال میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا، احمد جاوید صاحب کا ایک کال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حق بھی حسن اظہار کے بغیر اپنی تاثیر کھو دیتا ہے۔ اگر آپ حق بھی کہہ رہے ہیں، سچی بات بھی کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے اظہار میں کرنے میں وہ سلیقہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، تو وہ حق بھی اپنی تاثیر کھو دیتا ہے۔ اب اس کوٹ کو میں جب اپنی زندگی میں عملا کے دیکھتا ہوں، تھوڑا سا محاسبہ کر کے دیکھتا ہوں، تو ہماری بھی گفتگو ہوتی ہے، چاہے دوستوں سے ہو، چاہے ورک پلیس پہ ہو، چاہے بازاروں میں ہو، جہاں بھی ہم جاتے ہیں وہاں ہمارا ایک دائرے گفتگو ہوتا ہے، جہاں پہ ہمیں سماج کے ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے۔ اب ہماری کانورسیشنز میں لیکن وہ حسن اظہار کا ایلیمنٹ دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے۔ آپ اگر ٹٹولیں گے، پرکھیں گے کہ ہم کس طرح سے آپس میں بات چیت کرتے ہیں، تو یوزولی یہ دیکھا جاتا ہے چلے آپ کا ارادہ اچھا ہے، آپ کا انٹینشن اچھا ہے، آپ کی کانورسیشن میں سبسٹنس بھی ہے، اس میں اچھا مواد بھی ہے، لیکن جس طرح سے پھر آپ اظہار کرتے ہیں، چلے میں جیسے ماجد کی تنقید کرنا چاہوں، اب میرا انٹینشن یہ ہو کہ میں آپ کی اصلاح چاہتا ہوں، لیکن اظہار میں ایسے کروں گا کہ آپ اوفینڈ ہو جائیں گے، آپ کی دل آزاری ہو جائے گی، تو آپ پھر سبسٹنس نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے کہ بھائی آپ کو طریقہ نہیں بات کرنے کا، تو میں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا صحیح بات ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تمام ناظرین کو میرا بھی پیار اور خلوص بھرا آداب۔ وہ کہتے ہیں کہ ورڈز کین میک یو، دے کین بریک یو، اور جب ہم کسی کے ساتھ کوئی بھی ہم کلام ہو جاتے ہیں، اور ایک چیز ہے جو ہم اکثر دیکھتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں اس کا مشاہدہ کرا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں منہ پہ بول دیتا ہوں، لیکن مجھے اس بات سے اختلاف ہے، کیونکہ ہر ایک انسان ایک اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور اس کے سامنے کسی انسان کو بے عزت کرنا، مجھے لگتا ہے اس سے بڑھ کر اخلاقی گراوٹ کچھ ہے ہی نہیں۔ اور ماجد آپ دیکھ لیجیے، چونکہ کارپوریٹ سیکٹر میں ہم سب کام کرتے ہیں، آپ دیکھیے وہاں پہ جو کمیونیکیشن سکلز آپ کو سکھائی جاتی ہیں، اگر ایک ایمپلائر اپنے ایمپلائی کو ٹرمینیٹ بھی کرنا چاہے، آپ پھر وہ ٹرمینیشن میل کو دیکھ لیجیے گا، ایک بار پڑھ لیجیے گا کہ اس میں کتنی کرٹسی ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس کی تعریف کر رہا ہے، لیکن وہ اس کو ٹرمینیشن میل سینڈ کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان باتوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی کی تنقید کرنی ہو یا کسی کو یہ احساس دلانا ہو کہ آپ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا بھی ایک سلیقہ ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اور جتنی ہماری کانورسیشنز محبانہ بنیں گی، اتنے ہمارے تعلقات اور ہمارے معاملات جو ہیں بہتر بنیں گے۔ اس بات کے ساتھ آج پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا، اور اس وقفے میں جو ہمارے MD اور CEO JNK بینک ہیں بلدیو پرکاش جی، ان کی ایک چھوٹی سی میسیج ہے، کیونکہ دیوالی سیلیبریشنز اس وقت پورے ملک میں جاری و ساری ہیں، اس حوالے سے وقفے کے پار آتے ہیں تو اور بھی آپ سے باتیں ہوں گی۔ پیارے دوستو، دیپوں کے تہوار دیپاولی کے شبھ اور پاون اوسر پر میں جموں کشمیر بینک کی پوری فیملی کی طرف سے آپ سب کو ہاردک بدھائی دیتا ہوں۔ جموں کشمیر بینک آپ کے جیون میں خوشیاں اور ترقی لانے کی خاطر ہر ممکن پریاس کر رہا ہے، اور آپ سے کیے گئے وعدوں کے مطابق اپنے لکشیہ کی اور تیزی سے اگرسر ہے۔ پچھلے برس کے ایتہاسک منافع کی پراپتی کو اور بھی بہتر بنانے کے پریاسوں میں ہم نے نئی اونچائیوں کو چھونے کی ٹھان لی ہے، جس کے لیے آپ کا ساتھ اور آپ کا وشواس اتنت ضروری ہے۔ پیارے دوستو، آپ کی سدبھاونا اور آپ کا وشواس ہمارے ارادوں کو بل دیتا ہے، اس لیے آپ کے ساتھ سے آگے بڑھتے ہوئے
हम उत्तम से उच्चतम सुविधाएं आप तक पहुंचाने का यह सफर जारी रखेंगे। खुशियों की इस दिवाली के दिन जलने वाला हर दीपक अपनी ज्योति से आप सबके जीवन को और रोशन कर दे। दीपावली के पावन अवसर पर हमने 100 दिन दिवाली नाम से एक खास लोन का कैंपेन शुरू किया है, जो 25 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। इस स्कीम से लाभ उठाकर अपनी जरूरतों को पूरा कीजिए और हमें अपनी खुशियों में शामिल कीजिए। एक बार फिर आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के, और जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में ही आपको इंतज़ार होता है मौसम और शाहराहों से मुताल्लिक कुछ ज़रूरी अपडेट्स का। माजिद जी, आज क्या मौसम की मिजाज? आज तो पहले मॉर्निंग का जो मुशाहिदा था, काफ़ी जो फॉगी माहौल हैं, तो हमारी यही गुजारिश है कि बच्चे और बुजुर्ग अगर वो सुबह बाहर निकलते हैं तो गर्म मलबूसात का इस्तेमाल ज़रूर करें। और आज जो महकमा मौसमियात से मौसम के हवाले से जो पेशन गोई है, श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेल्सियस और कल रात का दर्जा हरारत 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में भी जो है आज दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस और कल रात का जो दर्जा हरारत है 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ साथ शहराओं की बात करते हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है। SSG रोड पर जो आज गाड़ियों का जो टाइमिंग्स है, कुछ इस तरीके से उनका शेड्यूल है। 6 से 11:30 बजे तक गाड़ियों को मीना मार्ग से श्रीनगर के लिए रवाना किया जाएगा और वहीं बाद दोपहर 1:30 बजे से शाम 7 बजे तक गाड़ियों को सोनमर्ग से करगिल चलने की इजाज़त होगी। इसी तरह से हमारे तारीखी मुगल रोड पर भी आज छोटी बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है। मज़ीद अगर आप सफ़र का इरादा रखते हैं, आपके जो टेलीविज़न स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर राबिता कायम करें, या जो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, बिलखुसूस ट्विटर यानी एक्स पर जाकर अपडेट्स चेक करें और उसके बाद ही सफ़र के लिए रवाना हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया माजिद। और जैसा कि आप मौसम के बारे में कह रहे थे, मौसम का बराह रास्त असर हम पर भी क्या कहते हैं मुरतब हो रहा है। बार बार हमें थ्रोट क्लियर करके बात करनी पड़ रही है क्योंकि ये सर्दियों में होता ही है कि ज़ुकाम, खांसी, नज़ल। खैर, इसके लिए गरम गरम चाय की चुस्कियाँ बहुत मौसर साबित होती हैं। हम प्रोग्राम के आगाज़ में मौसीकी आप तक पहुँचाते हैं। आज कि बतुक इंतखाब थोमुत असदुल्ला यतू सब निहायत बोजो, तो वुचो ये खूबसूरत बत तम पत सब्दो पन्निस मोअज़्ज़ज़ मेहमान से मुलाकी। तो वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। अगर बहार दिल वनई जिगर सटक उछां, अगर बहार दिल वनई जिगर सटक उछां, असुन मशी यकुन नजर तुला वद अगर बहार दिल वनई। नस्फ शबन अमार हो तार हई दिलस बुछी, नस्फ शबन
अमार हो तार है दिल बुझी देवार बास नहीं हवा कुठन नचा उछा उछा देवार बास नहीं हवा कुठन नचा उछा उछा अगर बहार दिल वनई कफन वलीद में कम हवा दफन करी सही उछ कफन वलीद में कम हवा दफन करी सही उछ सितम गरो पन दफन कर उछा उछा सितम गरो अवस पन दफन कर उछा उछा अगर बहार दिल बनई क्या वनई अंदर अंदर नकन गमन सटू जिगर से क्या वनई अंदर अंदर नकन गमन सटू जिगर मछली शो और जोई खटी हवा उछा उछा मछलित शो और जोई खटी हवा उछा उछा अगर बहार दिल बनई नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे.एंड.के। आप हमें टेलीविज़न पर बराह रास्त देखने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमें देख सकते हैं। नाज़रीन, किसी भी आइडिया को, किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी असाइनमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए विल के बाद अगर किसी चीज़ की जो इम्पोर्टेंट होती है, किसी चीज़ की दरकार है, तो वो फाइनेंस होता है, कैपिटल होता है। इस हवाले से हमने एक आज ख़ास मेहमान को मदऊ करा है। हम अपने मेहमान से जो सिलसिले कराम है आपसे भी मुलाकात कराएंगे, लेकिन अभी रुकते हैं एक तिजारती वक्फे के लिए। वक्फे के उस पार आज के ख़ास मेहमान से मुलाकात। देखते रहे गुड मॉर्निंग जे.एंड.के। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। जी नाज़रीन मोहतरम, अब जैसा कि माजिद ने कहा कि मुलाकात हमारे आज के मेहमान से, जैसा माजिद कह रहे थे कि आज के ज़माने में फाइनेंसेस को मैनेज करना ट्रिकी भी है और बहुत क्रूशल भी है।
ییٚمِس نہٕ وۄنۍ پونٛسہٕ چھِ تٔمِس چھِ اَکٲے پریشٲنی کہِ مےٚ نہ حظ چھِنہٕ پونٛسہٕ وۄنۍ ییٚمِس چھِ تٔمِس چھِ اَتھ پریشٲنی یِم پونٛسہٕ کَتٮ۪تھ تھاوو کَتٮ۪تھ کَرو اِنویسٹ یِم کِتھ کٔنۍ کَرو سیف گارڈ. تو یہ چیزیں ان میں ہمارے مدد جو ہے کرتے ہیں وہ ہمارے فائنینشیل ایڈوائزرز کرتے ہیں کہ آپ اپنے پیسے کو کیسے محفوظ رکھیں گے, کہاں پہ انویسٹ کرنا اچھا ہے اور کہاں پہ نہیں انویسٹ کرنا چاہیے. فائنینشیل لٹریسی ویسے بھی ہمیں بہت کم ہے, تو اس حوالے سے ہم بار بار فائنانس سے ریلیٹڈ بھی شخصیات کو پروگرام میں مدعو کرتے ہیں تاکہ یہ جو جانکاری ہے ہمیں بھی ملے اور ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو. آج جو ہماری مہمان ہیں یہ ہیں ظافرہ بشیر صاحبہ, 2011 بیچ KAS آفیسر, فائنینشیل ایڈوائزر ٹو کشمیر یونیورسٹی. ظافرہ جی آپ کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم. شکریہ عمار صاحب, شکریہ ماجد صاحب, ہمارے سارے ناظرین کو بھی میری طرف سے پرخلوص سلام. وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ, اپنی مصروفیات کے باوجود آپ پروگرام میں تشریف آور ہوئی. کہتے ہیں نا کہ زندگی کو اگر جینا ہے تو آگے دیکھ کر جیو, لیکن اگر زندگی کو ٹٹولنا ہے, احتساب کرنا ہے, محاسبہ کرنا ہے تو یو ہیو ٹو لک بیکورڈس. تو جب بھی یہاں پہ شخصیات آتی ہیں ان کی پیشہ ورانہ ذمہ داری کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے, کریئر کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے, لیکن ایک پرسنل جرنی ہوتی ہے ہر انسان کی جہاں پہ وہ اس وقت ہے. وہاں تک پہنچنے میں ایک بہت طویل سفر ہوتا ہے جس میں نشیب و فراز بھی, اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں. تو ہم جاننا چاہیں گے اس سفر کے بارے میں, اس کا آغاز کہاں کیسے ہوا, کس ماحول میں آپ کی پرورش پرداخت ہوئی. جی بالکل عمار صاحب, جہاں تک میری اسکولنگ کا حوالہ ہے, میں نے اپنی اسکولنگ سٹارٹ کی میلنسن سے. وہیں سے اپنا 10th پاس کیا, وہیں سے اپنا 12th پاس کیا, اور اس کے بعد میرا اپنا ایک پیشن تھا کمپیوٹرز کو لے کے. تو اسی ضمن میں آگے چلتے چلتے میں نے ویمنس کالج MA روڈ سے اپنا بیچلر ان کمپیوٹر اپلیکیشنز کیا, جس میں میں ایک گولڈ میڈلسٹ رہی, فرسٹ پوزیشن ہولڈر کے رہی. اسی کے ساتھ سنس چنانچہ جب میں اپنے ٹائم کی بات کر رہی ہوں, ایک کریز بنا تھا, صرف 2 فیلڈ ہم سب بچوں کو دکھتا تھا, ایک ڈاکٹر دکھتا تھا اور ایک انجینئر دکھتا تھا. تو باقی زیادہ فیلڈز پہ ہماری کوئی نظر تھی نہیں. تو کوئنسیڈنٹلی میرے دونوں پیرنٹس ورکنگ تھے, گورنمنٹ امپلائیز تھے. تو اس ضمن میں ایک شوق مجھ میں بھی جگہ, میرے خیال سے میرے کلاس 8 یا کلاس 9 سے, جیسے کہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جب انسان آگے کی اور دیکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں پیچھے کا ایکشن اور پیچھے کا ایک لیا گیا فیصلہ بھی آپ کے لیے بڑا معنی رکھ جاتا ہے. صحیح بات. تو کچھ 8th کلاس کے آس پاس, 9th کلاس کے آس پاس ایک ڈیسیجن لیا ہوا تھا میں نے کہ میں نے سول سروسز میں جانا ہے, کیونکہ اس وقت جو ہمارے آفیسرز تھے, ہمارے DCs ہوا کرتے تھے, ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز, ہمارے ڈائریکٹرز ہوا کرتے تھے. یہ ایک بہت بڑی ٹرم لگتی تھی, لگتا تھا کہ دس از دا ایپکس, اور ان کا اورا, اور وہ ایک اورا, ایک وہ پرسنالٹی, ایک وہ کیرزما جو اپنے ساتھ کیری کرتے تھے. تو سم ویئر دیٹ انسپائرڈ یو. تو اس کے چلتے چلتے 8th کلاس میں ایز اے اسٹوڈنٹ ایک ڈیسیجن میں نے اپنی جگہ لے لیا, اپنی فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیا کہ آئی وانٹ ٹو بی ان سول سروسز, تو آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر اور این انجینئر. تو الحمدللہ آئی ہیڈ دا سپورٹ آف مائی فیملی. تو آگے چلتے چلتے جو ہی میں نے اپنا گریجویشن ایگزام کمپلیٹ کیا, تو یہاں سے آئی ٹوک اپ ایڈمیشن ان MCA. ہمارا یونیورسٹی آف کشمیر کے تھرو میں نے MCA کیا ہوا ہے. تو کوئنسیڈنٹلی اس میں ہمارے ہمیشہ انٹرنس ایگزامینیشن ہوتے ہیں. آئی واز دا ٹاپر ان دا انٹرنس ایگزامینیشن آؤٹ دیئر ایز ویل. سو آگے چلتے چلتے میرے خیال سے فرسٹ سیمسٹر کے اینڈ کے اور یہاں سے KAS ایگزامز 2011 کے پریلیمنری فارمز ایشو کیے گئے. تو آئی اپلائیڈ فار اٹ. بائی دا ٹائم میں نے اپنا پریلم کوالیفائی کر لیا تو مینس کی باری آ گئی. آئی ہیپن ٹو بی ان مائی آلموسٹ آل 4th سیمسٹر کے ایگزامس تک بھی دیے ہوئے تھے. تو میں آپ کو اس حوالے سے یہ تھوڑا سا یہاں پہ ڈیفینیٹلی بتانا چاہوں گی کہ MCA باقی اگر PG کورسز کے ساتھ آپ کمپیئر کریں, PG کورسز خود میں کافی ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں, بٹ MCA تھوڑا ایک زیادہ ٹیکنیکل کورس ہوتا ہے تو تھوڑا زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو میں نے اپنے KAS مینس کے ایگزامز اور اپنے MCA مین 5th سیمسٹر کے ایگزامز سائڈ بائی سائڈ دیے ہوئے ہیں. سو اٹ واز ایکچولی بیک بریکنگ ایفرٹ ایٹ دیٹ ٹائم. آئی ڈیفینیٹلی لائک ٹو, بہت زیادہ. میں آپ کو ایسے بتا سکتی ہوں کہ ایک دن آئی یوز ٹو اپیئر ان KAS مینس پیپر اینڈ نیکسٹ ڈے آئی وڈ اپیئر ان MCA مین ایگزام. تو آپ یہ غور کر سکتے ہیں کہ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ واز فار می ایٹ دیٹ ٹائم. پڑھائی کا اسٹیمنا کیسے ڈیولپ کیا آپ نے؟ یہ بچپن سے ہی آپ پڑھاکو تھیں کہ نہیں, آئی واز ناٹ اے بک ورم, پٹ اٹ آن دی ریکارڈ.
I was never a bookworm. In fact, my friends would often, come and tell me कि यार आप पढ़ते कब हो? But हाँ, एक चीज़ definitely है जो मैं अपने, अगर कुछ बच्चे हमें यहाँ सुन रहे हैं, मैं उनको भी definitely ये बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप 1 घंटे का फोकस के साथ अपनी स्टडी करें, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करें, तो आपका 1 घंटा 24 आवर्स में ट्रांसलेट हो जाता है. क्या बात. बट अगर हम सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करें, क्वालिटी की ओर ना देखें, तो हमारा शायद 24 घंटे भी आधे घंटे के बराबर हमारा प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते हैं. सही बात. तो बाय द टाइम हमारा केस का इंटरव्यू भी कंप्लीट, यहाँ से मेरी एमसीए की डिग्री भी कंप्लीट हो गई. तो करंटली मेरी एमसीए की डिग्री भी कंप्लीट हो गई. हमारा यहाँ से मेडिकल एग्जामिनेशन, जब केस में आपका इंटरव्यू आ जाता है, सिलेक्शन लिस्ट आ जाता है, उसके बाद वी हैव टू प्रूव दैट वी आर मेडिकली एंड फिजिकली फिट. तो वो नोटिस भी आ गई. सो इट वाज लाइक आई कॉल कंप्लीटेड द एमसीए एंड आई गॉट द केस जॉब. सो दिस वाज द जर्नी. Apart from it, I have been a state cricket player as well. I have. Just pleasant surprise. So that is what I was telling you कि my friends would always tell me आप पढ़ते कब हो, क्योंकि दिन भर आप शायद मुझे ग्राउंड पर ही पाते, चाहे मैं ग्रेजुएशन में होती, चाहे मैं इनफैक्ट यूनिवर्सिटी टाइम्स तक भी, आई वुड बी फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द फील्ड ओनली. अच्छा. तो मगर अख चीज़ कि अगर इंसानस करुन आसे, अगर फैमिली हुन सही सपोर्ट आसे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी लकी रही उस मामले में कि एक अदरवाइज लड़कियों पे आप देखोगे आज चलिए बहुत चेंज हुई है अल्हम्दुलिल्लाह. सो उस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी लकी. तो करते करते मैंने अपने स्पोर्ट्स भी किए. मैं आपको अपनी जर्नी, पर्सनल जर्नी के बारे में आपने बोली, मैं डेफिनेटली चाहूँगी हमारे ये बच्चे अगर कुछ देख रहे हैं वो ये बात सुने. मैं अपना टेन्योर स्टार्ट करती थी सुबह. माई ग्रैंड माँ शी यूज टू टेक अस टू दरसगाह. सो वी वुड स्टार्ट अ डे, क्योंकि आजकल एज अ पेरेंट्स तूत आसान पन्निस बच्चस मुतलिक प्रोटेक्टिव, बच कत वथ 6 बजे निंद्र. एक कॉमन सी रूटीन है, एक इमोशंस, हम लोग वी आर ओवर प्रोटेक्टिव ऑफ आवर चिल्ड्रन. सुली छुक पेवान वथन. To wake up at around 5 or 4:30 in the morning. हमारी जन्नत अल फिरदौस अता करें नानी को, वो जगाती थी हमें. तो उसके बाद 5 बजे हम दरसगाह जाते थे. उसके बाद वहाँ से आते थे तो 6 बजे के आसपास आई वुड बी इन द मैलिसन क्रिकेट फील्ड. तो 8-9 बजे के आसपास फिर रेगुलर क्लासेस होते थे. क्लासेस होने के बाद 1-1.5 घंटा फिर से हमारी प्रैक्टिस चलती थी, और वहाँ से आके फिर घर पे हम खेलते थे. देयर वाज नो बर्डन ऑफ ट्यूशन लेटर ऑन. दैट इज अ फैक्ट. सो एक वो डिसिप्लिन, एक वो प्रोडक्टिविटी, एक वो आपका माइंड और आपकी बॉडी हमेशा रिफ्रेश रहती थी. मुझे लगता है वो एक मेन कंसर्न था, एक मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था. आई वुड रादर पुट इट एज कि जिसकी वजह से आप वो कर पाए जो मैं करना चाहती थी. एक वो कंपल्शन नहीं था, वो फोर्स नहीं था. सो वो चीज़ें बड़ी मायने रख के लिए. साउंड माइंड एग्जिस्ट इन साउंड बॉडी. आज तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स इस वजह से ज्यादा परेशान है कि बच्चों में अब इलेक्ट्रिक आलात की लत लगी हुई है, मोटापा आ चुका है. नहीं, आप देखिए ना स्टेमिना लेवल्स बच्चों की भी. आप किसी बच्चे को बोलिए 100 मीटर की रेस दौड़े, वो हाँपने लगते हैं. तो ये जो एक तो फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व रहते हैं, तो आपका फोकस, आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो है. बिल्कुल. मैं अमार भाई बिल्कुल वही बात कहना चाहती थी. स्पोर्ट्स की सबसे जो बड़ी देन है, जो आपने ये बात मुझे बोली कि आप कैसे आपने दोनों एग्जाम्स एक साथ दिया, इसका श्रेय कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को जाता है, एंड स्पोर्ट्स के डिसिप्लिन को. क्योंकि जो फिजिकल स्पोर्ट्स आप में एक डिसिप्लिन इनकलकेट करता है, एक टारगेट बेस्ड इनकलकेशन लेके आता है, वो शायद ही मेरे ख्याल से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई भी हाई फाई टेक्नोलॉजी शायद कभी लेके आ पाए. सो 2011 में इम्तिहान पास करने के बाद जो जिंदगी का आगे का सफर है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी. डेफिनेटली माजिद भाई, मैं आपको ये बताती हूँ. आपको पता है मैंने सिंस आपको पहले ही बोला कि 8th क्लास का डिसीजन था, बट आई हैड अ पैशन एंड आई हैड अ लव फॉर टेक्नोलॉजी. आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड्स. सो जब मेरे 11th-12th में सब्जेक्ट्स चूज करने की बारी आई, तो आई चोज साइंस, नॉट फॉर द रीजन ऑफ अपियरिंग इन एंट्रेंस, फॉर वन सिंपल रीजन कि आई पर्सनली बिलीव साइंस से हमारा जो जहनी वसादत है वो बहुत खुल जाती है, हमारा विजन खुल जाता है, हमारी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज बहुत खुल जाती हैं दिमाग की. तो देन एवरीबडी सजेस्टेड कि अब आप सिविल सर्विसेज में ही जाना चाहते हैं तो ऑप्ट फॉर आर्ट्स, बिकॉज कंप्यूटर एप्लीकेशंस आज की डेट में भी आपको ना केएस में ना आईएएस में एज अ मेन सब्जेक्ट मिलेगा. तो एवरीबडी सजेस्टेड कि गो फॉर आर्ट्स, बट टेक्नोलॉजी वाज इन माई ब्लड, सो मैं इसको छोड़ नहीं सकती थी. तो आई ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशंस. उन दिनों भी BSc IT नहीं आया था. देयर वाज नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो थी नहीं, वो टर्म चल नहीं रही थी, अभी बाजिंग वर्ड था नहीं उसका.
تو کمپیوٹر اپلیکیشنز واز دا بیسٹ جو کمپیوٹر اپلیکیشنز میں ہمارے پاس اویلیبل تھا. تو آئی چوز کمپیوٹر اپلیکیشنز. اس کے بعد الحمدللہ جب کیس میں گئے ایک فارمل, کیونکہ جب اسٹوڈنٹ لائف کنکلوڈ کی تھی, بیچ میں اسٹرگلنگ فیز دیکھا نہیں زیادہ, تو ڈائریکٹلی ایک آفیسر لیول پہ جب آپ جا کے کہیں گئے, کہیں نہ کہیں پہ ایک چیز انسان سے ہو جاتی ہے ایک ینگ ایج پہ, جب آپ ایک آفیسر پوسٹ پہ, کبھی آپ شاید ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں ٹو پرسیو فردر. یہ میں شاید مے بی دس از اے کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ بھی شاید, بٹ مے بی یو نو مائی ایکچوئل ایم واز IAS. Okay. So getting case at a young age without seeing the struggle, you know, from transiting from a student life سے نکل کے آپ ایک you know ایک جاب تک جب انسان اپنا سفر ایک کرتا ہے, اس کو آپ زیادہ ویلیو نہیں کر پاتے آپ, تو شاید میں کہیں نہ کہیں پہ اس ایک سٹیج پہ ڈی موٹیویٹ ہو گئی. مجھے اس بات کا گلہ نہیں ہے, میں الحمدللہ آئی ایم اسٹل ویری مچ سیٹسفائڈ ود آل دی تھنگس. بٹ ہاں, اگر مجھے کسی بچے کو نصیحت کرنی ہے, میں اس کو ڈیفینیٹلی نصیحت کروں گی کہ ونس آپ وہ چیز حاصل کر لیں جو آپ چاہتے تھے, اس کے بعد بھی کبھی نہ رکیں, کبھی ڈی موٹیویٹ نہ ہوں گے, اپنا پرسیوٹ ہمیشہ کنٹینیو رکھیں, بیکاز جب تک ہم زندہ ہیں تب تک وی ہیو ٹو لرن, وی کین ناٹ اسٹاپ. بالکل صحیح. اچھا, کرکٹ آپ کھیلنا ہوتا ہے کبھی؟ ہاں آف کورس, بٹ اب گھر کی چار دیواری میں کھیلتے. یہ ایک وہ جو آپ نے اپنے پرسنالٹی کے بارے میں اور اپنی ذاتی سفر کے بارے میں, دیکھیے آپ نے سول سروسز ایگزام تو کریک کر لیا, لیکن آپ نے ساتھ ساتھ اس وقت بھی ایک ایسے بومنگ فیلڈ کا انتخاب کیا, کمپیوٹر اپلیکیشنز, IT ریولیوشن آیا, پھر اس کے بعد اب AI, لیکن ارتقا اس کا وہیں سے شروع ہوا. جی بالکل. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, AI میں, ڈیٹا سائنس میں کتنے آپشنز ہیں, اور ٹیکنالوجی کس طرح سے ہماری زندگی کو ریولیوشنائز کر رہی ہے. یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ آپ آفیسر بن گئیں, اسٹوڈنٹ سے سیدھے آپ آفیسر بن گئیں, کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ اٹ گیٹس ٹو یور مائنڈ, آپ اڑنے لگتے ہیں ہواؤں میں, اور وہ جو اصل میں جو یہ پوزیشنز بنائی گئی ہیں کہ خدمت خلق کا جذبہ آپ کے دل میں ہو, تو آپ بینگ اے بیوروکریٹ, بینگ اے آفیسر, ایک فریم ورک کے تحت آپ کو چلنا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کے دل میں جذبہ خدمت خلق ہے تو کتنا اختیار رہتا ہے ایک آفیسر کے پاس کہ وہ چیزوں کو چینج کر سکتا ہے؟ میں آپ کو یہ بات فرینکلی بتاؤں گی, مجھے لگتا ہے ونس ایک انسان ایک آفیسر بنتا ہے, اٹ کین نیور گو ٹو ہز مائنڈ اف ہی ریئلی نوز واٹ ہی از. میں نے آپ کو اسٹارٹ میں کہا آئی وانٹیڈ ٹو اسپائر فار سول سروسز اینڈ بیکم اے سول سرونٹ. سو دا ایم فرام ڈے ون واز ٹو بیکم اے سول سرونٹ, بیکاز ونس ایک ایسپیرنٹ ایک سول سروسز ایگزام میں بیٹھتا ہے, اس کے مائنڈ میں دا فرسٹ تھنگ دیٹ سٹس ان ہز مائنڈ از دا ورڈ سرونٹ, سرونٹ آف دا سول سوسائٹی. سو وہیں پہ ہماری خدمت خلق کی بات آ جاتی ہے. تو ایون یو نو آفٹر بیکمنگ آفیسر مجھے لگتا ہے دا فرسٹ تھنگ دیٹ کیم ٹو مائی مائنڈ, میں پھر سے یہاں پہ اپنی نانی مرحوم کا ہی ذکر کروں گی. وہ کہتی تھی زبان میں اتنی طاقت, بہت زیادہ طاقت ہے, جیسے کہ آپ نے بالکل سٹارٹ میں فرمایا, زیو ہیکہ تٲرِتھ تہِ زیو ہیکہ مٲرِتھ تہِ. سس مگر ونان زیوِ کھۄتہٕ زیادہ طاقت أکِس قلمس منٛز آسان. کیا بات, یہ لکھت گو تہِ ہکھت گو. اسی لیے جیسے کہ بالکل آپ نے کہا, جب ایک آفیسر انسان بنتا ہے ایک پاور آتا ہے, مگر پاور کے ساتھ وتھ گریٹر پاور کمز گریٹر ریسپانسبلٹی. تو وہ ریسپانسبلٹی آپ کو ہمیشہ زمین کے ساتھ بٹھائے رکھتی ہے, آپ کو ہمیشہ اس چیز کا احساس کراتی رہتی ہے. یس, کیپس اس گراؤنڈیڈ, keeps us modest and keeps us you know reminiscent of the fact ہمیشہ کہ آپ کے سامنے جو بندہ ہے وہ ایک پرابلم لے کے آپ کے پاس آئے, آپ کو اس کو ایک ایمپتھی کے ساتھ سننا ہے, ایک سمپتھی کے ساتھ سننا ہے. نو ڈاؤٹ کبھی کبھی آپ ایسے بھی سچویشنز ڈیفینیٹلی آتے ہیں جہاں پہ فریم ورک الاؤ نہیں کرتا ہے, صحیح بات, بٹ مجھے ڈیفینیٹلی ایسا لگتا ہے کہ رولز ہمیشہ لوگوں کے بینیفٹ کے لیے ہی بنائے گئے ہیں. اور اگر کبھی ویسے آج تک ہوا نہیں ایسا, بٹ اگر کبھی ایسا لگتا ہے کہ نہیں جی یہ چیز شاید پبلک انٹرسٹ میں بالکل بینیفیشل نہیں ہے, شاید حالانکہ ہوا نہیں ہے آج تک, تب بھی ایک ایزی پروویژن رہتا ہے بھی رائٹ ٹو دا ہائر اپس. گورنمنٹ لیولز پہ ڈیسیجنز آتے ہیں کیونکہ الٹیمیٹلی آفیسرز آر دا انٹرمیڈیٹ, وی آر سپوز ٹو پاس کہ مجھے یو نو فیلڈ میں ایک ایسا ایشو آ رہا ہے, بیچارہ پبلک یہاں پہ ایسا سفر کر رہا ہے, کین وی امینڈ دس, کین وی ماڈیفائی, اینڈ بیکاز الٹیمیٹلی آل دا رولز آر آلویز فار دا بینیفٹ آف دا سول سوسائٹی. اور یہ آپ کے خیالات ہیں اور آپ کے تاثرات ہیں, اور مجھے خوشی ہے کہ اس طرح کے خیالات ہمارے آفیسرس کے ہیں, سب کے نہیں ہوتے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سول سرونٹ, لیکن سب اس ذمہ داری کے ساتھ اس منصب پہ فائز نہیں ہوتے. خیر, خوشی ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں سوچتی ہیں اور اسی طریقے سے پھر آگے عمل درآمد بھی کرتی ہیں. ناظرین محترم, اور باتیں ہوں گی ہماری گیسٹ سے, لیکن ابھی ہمیں ایک وقفے کے لیے رکنا ہے.
وقفے کے اس پار اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچائیں گے. بنے رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. کشمیر ایک نام, ایک احساس, جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں, اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے, اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بنا. ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریکفاسٹ شو, جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK. ان تمام ساتھیوں کو جنہوں نے ابھی ٹیلی ویژن اسکرین آن کرا ہے, ان کو بتا دیں کہ آج جو ہماری خاص مہمان ہے محترمہ ظافرہ بشیر. شی از اے کیس آفیسر اینڈ فائنینشیل ایڈوائزر ٹو کشمیر یونیورسٹی. اپنے مہمان سے جو سلسلہ کلام ہے جاری رکھیں گے, لیکن پہلے آپ تک اخبارات کی سرخیاں پہنچاتے ہیں. میرے پاس ایک اردو روزنامہ, اس کی خبر ہے 9ویں جماعت تک سرمائی تعطیلات سے قبل ہی سالانہ امتحانات ختم کیے جائیں گے. اگلے برس ہائر سیکنڈری اسکولوں کے لیے بھی نومبر تعلیمی سیشن شروع ہوگا. وزیر اعلیٰ. اردو روزنامہ میرے پاس بھی, اور اس میں خبر شائع ہوئی ہے روشنیوں کا تہوار دیوالی. لیفٹیننٹ گورنر سمیت دیگر کئی سیاسی لیڈروں کا عوام کو مبارکباد. دعا ہے کہ یہ تہوار سب کے لیے خوشی, امن اور خوشحالی لائے اور ترقی اور فلاح کی راہ روشن کرے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا. اور ایک اردو روزنامہ اس سے خبر ہے جموں کشمیر میں ہر سال 1.69% بچے نمونیا کے شکار. وادی میں اکتوبر سے اپریل تک شدید سردی بنیادی وجہ, ماں کا دودھ نہ پلانا بھی وجہ قرار. جی, اس انگریزی روزنامے سے دو سرخیاں آپ تک پہنچانا چاہیں گی. کرٹیکل کیئر آن ہولڈ, اسپیشلسٹ شارٹیج کرپلز JNK رورل ہاسپٹلز. ہاف آف 220 پوسٹس ویکنٹ, پشنگ پیشنٹس ٹو اربن سینٹرز فار اسینشیل کیئر. اس ضمن میں جو ہماری نئی حکومت بنی ہے ان کی طرف سے بھی یہ وعدہ دیا گیا ہے کہ ان پوسٹ کو جلد ہی فل کیا جائے گا. ہمیں امید ہے کہ اس کام میں صورت لائی جائے گی اور جلدی ان پوسٹ کو فل کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو راحت پہنچے. اور ایک اور خبر اسی اخبار سے, JNK's فسکل ڈیفیسٹ کراسز ₹13,000 کروڑ ان 2023-2024. ناظرین محترم, یہ تھی اخبارات کی سرخیاں. ہم ظافرہ بشیر صاحبہ سے بات کر رہے ہیں, یہ فائنینشیل ایڈوائزر ہیں کشمیر یونیورسٹی. میں چاہوں گا کہ ماجد. جی میم, جیسے ہم فزیکل ڈیفیسٹ کی بھی بات کر رہے تھے, یہ جو کوئی بھی انسان ہوتا ہے, چونکہ آپ ایک بیوروکریٹ ہیں, آپ کے پاس کئی سارے پروجیکٹس اسائنمنٹس آتے رہتے ہیں. ہم ایک انفرادی لیول سے شروع کرتے ہیں. ایک انسان ہوتا ہے, ہمیشہ ان کی لگن ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے کہ اس فائنانس کو آئے روز بڑھاتے جائے. اور ایک اکنامکس کا ایک لا بھی ہے, شاید آپ واقف ہوں گے, لا آف ڈمنشنگ مارجنل یوٹیلیٹی. یہ پیسے پہ یہ لا اپلائی نہیں ہوتا ہے. تو تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے, جو فائنینشیل اسپیکٹرم ہے, فائنینشیل لینڈسکیپ ہے, اس کے بارے میں تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں کتنا امپورٹنٹ پلر رہتا ہے اکانومی کا بھی اور سوسائٹی کا بھی. یہ ماجد بہت دل سے یہ سوال بالکل ماجد بھائی, میں آپ کو فرینکلی بتاؤں گی, فائنانس میں آنے کے بعد جب میری کیس میں سلیکشن ہوئی تو اکاؤنٹس کا فیلڈ دیا گیا. تو ایک امپریشن رہا کرتا تھا کہ اکاؤنٹس شاید اتنی اچھی سروس نہیں ہے. بٹ اکاؤنٹ سروس جوائن کرنے کے بعد, فائنانسز کو سمجھنے کے بعد مجھے لگا کہ اس سے بہترین سمجھنے کے لیے دنیا میں اور کچھ شاید ہو ہی نہیں سکتا ہے. جہاں تک میں انٹلیکٹس کے حساب سے بات کروں, فلسفی اور کریٹیوٹی ایک اپنی جگہ ہے, میں ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کروں. یہ ایک عملی چیز ہے, پریکٹیکل چیز. اگر ہم دنیا میں آپ کچھ بھی کرنا چاہیں, کیسے بھی کرنا چاہیں, بات گھوم پھر کے اینڈ پہ پیسے پہ آتی ہے. اینڈ پہ آپ گورنمنٹ کوئی سرکار لائک پبلک کے لیے کچھ کام کرنا چاہے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنا چاہے, سروس امپرومنٹ, سروس ڈیلیوری امپرومنٹ کی بات کرنا چاہیں, جیسے کہ ریسنٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں اسمارٹ سٹی بس جموں میں بھی چلی, سری نگر میں بھی چلی, وہ سروس ڈیلیوری امپرومنٹ کے ضمن میں وہ ایک سروس چلی تھی. بٹ گھوم پھر کے بعد سب آتی ہے کہ فائنانسز پہ. میں یہ بات ڈیفینیٹلی یہاں پہ بولنا چاہوں گی, انڈیا کرنٹلی GDP کے معاملے میں, گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کے معاملے میں جو سب سے بیسٹ انڈیکیٹر مانا جاتا ہے ورلڈ میں کہ ایک کنٹری کی اکانومی کتنی اسٹیبل ہے, تو انڈیا جو کرنٹلی ہے اٹ از ایٹ دا 5th پلیس. وی آر اے ٹریلین اکانومی نا, وی آر 3.5 کے آس پاس ایوریج ٹریلین اکانومی ہے ہماری. بٹ ڈسپائٹ کہ ورلڈ میں 5ویں نمبر پہ ہونا اٹس اے ویری بیسٹ تھنگ, بٹ
ڈیفینیٹلی ہمیں اس میں اور بھی کوشش کرنی ہے, آگے بھی جانا ہے, بیکاز اگر ہم کمپیئر کریں جو ورلڈ کی نمبر 1 اکانومی ہے دیٹ از USA, اینڈ دیئر اکانومی از 25.26 ٹریلین اپروکسیمیٹلی, سو دیٹ مینس کہ ابھی بھی گیپ ہے, اینڈ وی ہیو ٹو گو, اینڈ دا انیشیٹوز آر دیئر ان پلیس بائی دا گورنمنٹ. ریسنٹلی کچھ دن پہلے India overtook and became the 4th country, the 4th country in number, جن کا forex reserve جو تھا وہ امپروو ہو گیا. فوریکس ریزرو از کہ اگر میرا انٹرنیشنل مارکیٹ میں کبھی اکانومک کرائسس کچھ ہو جائے تو میں وہ کس حد تک کشن کس حد تک برداشت کر سکتا ہوں تاکہ میری اپنی اکانومی کم سے کم ہیمپر ہو جائے اس سے. سو اس سے وہ ایک اٹس این انڈیکیٹر کہ جو میری اکانومی ہے یہ کتنی اسٹیبل ہے. تو اس اسٹیبلٹی سے جو آپ کے باہر کے انویسٹرز ہوتے ہیں دے پریفر وہ آپ کے پاس آتے ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی باہر کے وہ پیسے بھی ہمارے یہاں ہی آتے ہیں, ہماری یہاں کی اکانومی میں گھل مل جاتے ہیں اور ہماری اکانومی میں پروگریشن ہوتا ہے. سو اکانومی وائز ڈیفینیٹلی وی آر آن دا موو. ہم لوگ بہت پروگریس کر چکے ہیں, اسپیشلی کنسیڈرنگ جب ہم برٹش ایرا سے آزاد ہوئے تب سے تو اٹس وے ٹو ہیوج. بٹ یس لاٹ از نیڈس ٹو بی ڈن مور. اور میرے خیال سے اس میں سب سے جو اچھی پہل ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اسٹارٹ اپس کو پروموشن مل رہا ہے, انٹرپرینیورس کو پروموشن مل رہا ہے, چھوٹے چھوٹے مائکرو اسمال یا میڈیم انٹرپرائزز ہیں ہمارے پاس, ان کو بہت پروموشن مل رہا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے جو ہماری اکانومی ہے وہ کافی حد تک بہت زیادہ گرو بھی کر رہی ہے. بالکل صحیح بات. اور ایک میرا سوال یہ بھی رہے گا کیونکہ اب فائنانسز کا ذکر ہوا, جو بڑی بڑی بزنس اسٹیبلشمنٹس ہوتی ہیں جو لوگ ان کو چلاتے ہیں ان کے پاس تو بہت سارے فائنینشیل ایڈوائزرز ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کو اپنے پیسے کا کیا کرنا ہے, لیکن یہاں جو اکثریت جن لوگوں کی ہے وہ سیلریڈ کلاس ہے, جو سرکاری نوکری کر رہے ہیں یا پرائیویٹ نوکریاں کر رہے ہیں. ہمیں بالکل نہیں معلوم ہوتا کہ بھائی پیسے کا کیا کرنا ہے. اگر کچھ سیونگ ہوتی بھی ہے ہم اس کو بینک میں رکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ, اور یا ہم اس زمینس 5 مرلہ کن جائے تو یہ اس ونتو کہ یہ فائنانس مینجمنٹ ات سمال سکیل پہ کیا کیا ہیکو اس کرت یم سی زن پونس پن رسرائت تہ ہیکو تو ات مز ہیکو تھوڑا اضافہ کرت ہے. تو جہاں تک یہ ذکر ہمارا آ رہا ہے یہ پرسنل فائنانسز کا ذکر آ رہا ہے. کہنے کو تو یہ چھوٹا سا ٹرم ہے پرسنل فائنانس, بٹ میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا ڈائیورس فیلڈ ہے ٹو بی ویری آنیسٹ. میں پرسنل فائنانس کے معاملے سے 2 مین باتیں پہلے اسٹارٹ میں کروں گی بفور کمنگ ٹو دا انویسٹمنٹس پارٹ آف اٹ. دیکھیے میں آئی کم فرام اے مڈل کلاس فیملی, تو اوبیسلی ہر ایک کے اپنے ایسپریشنز ہوتے ہیں, مجھے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے. تو الٹیمیٹلی ہم کیا کرتے ہیں وی گیٹ کاٹ ان ٹو اے ڈیٹ ٹریپ. مےٚ اوس یہِ مکان ضروٗری 4 پۄہر ضوٚرتھ, مےٚ اوس یہِ ضروٗری فون ساروی کھۄتہٕ وٕنکٮ۪نس چھِ لیٹسٹ ایپلس منٛز چھِ آئی فون 16 Pro Max, سیمسنگ اینڈرائڈ میں سیمسنگ S25 Ultra فیبروری میں لانچ ہو رہا ہے. میرے گژھِ مینڈیٹری یہ آسُن ارسپیکٹو آف دا فیکٹ مجھے اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. پرسنل فائنانسز کے 2 مین رولز ہیں. نمبر 1, ایٹ اینی اسٹیج آف ٹائم میرے پاس اتنی سیونگ ہونی چاہیے کہ اگر میرا سب کچھ بند ہو جائے, میرے انکمس ہیمپر ہو جائیں, تب بھی میرے پاس کم از کم 6 سے 12 مہینے کی سیونگ ہونی چاہیے کہ میں اپنا وہ ٹائم اسپینڈ کر سکوں. سو دس از ون ویری امپورٹنٹ تھنگ. کیا میں نے اپنی ہر کوئی اپنی جگہ یہ اسیس کر سکتے ہیں کہ کیا میرے پاس منیمم اتنا ہے جو میری انکم ہے, اگر یہ ہیمپر ہو جائے گاڈ فاربڈ آج کی ڈیٹ میں, کیا میں 6 سے 12 مہینے سروائیو کر پاؤں گا, کیونکہ یہ 6 سے 12 مہینے اس کو وہ بفر پیریڈ دے گا جس میں یہ اپنی اور کوئی امپلائبلٹی, اپنا کوئی اسٹارٹ اپ, اپنا کوئی یونٹ, اپنا کوئی انٹرپرائز اسٹارٹ کر سکتا ہے. آپ ہمیں 30 سیکنڈ دیں گی سوچنے کے لیے, ہم بھی تھوڑا اپنی اپنی جگہ سوچیں کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا, کیونکہ یہ خیال مجھے ڈرا رہا ہے, بہت خوفناک ہے. اس دن میں دوران ہمارا محاسبہ ہم کریں, اس میں ایک پرومو یوتھ فورم کے حوالے سے چلے گا. یہ سوچ کے آپ بھی اپنی جگہ سوچ لیجئے کہ اگر ساری انکم بند ہو گئی تو آپ سسٹین کر پائیں گے کہ نہیں. ہم جلد لوٹتے ہیں. ناظرین, یوتھ فورم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم آج کے نوجوانوں کے لیے اہم مسائل پر بات چیت کرتے ہیں, اور آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کریں گے جو کہ ہیں ایمپاورنگ جموں اینڈ کشمیر فیوچر. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سکینہ اتو صاحبہ جو کہ ہیں آنریبل منسٹر فار ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن, اسکول ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن. سرکار جو پہلی تھی جب فاروق عبداللہ صاحب چیف منسٹر تھے, ہم نے ایک RET اسکیم بنائی تھی جی, اس میں لاکھوں نوجوانوں کو روزگار ملا, اور اس کے باوجود روزگار ملنے کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ بند پڑے ہوئے اسکولز ہیں ان کو بھی کھولا گیا, اور ایک تعلیم بھی جو بچے ہیں محروم تھے ان کو بھی تعلیم دی گئی. 77 یا اس کے بعد کی بات کریں, لیکن آج آپ دیکھیے کتنا ٹائم گزر گیا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے
کہ زیادہ سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جو ہے نوجوانوں کو راغب کیا جائے تاکہ وہ یہاں پہ بے روزگار نہ رہیں. جب وہ پڑھے لکھے پھر گھروں میں بیکار رہتے ہیں ان کی سوچ جو ہے وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عبدالواحد مخدومی جو کہ ہیں رجسٹرار آف اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں. ہوتا کیا ہے کہ بچہ ایک چیز میں فکس ہو جاتا ہے اور وہ جیسے اس کی مینٹل گروتھ ہونی چاہیے تھی, جیسے اس کو جو اس کی انیٹ ایبلٹیز ہے وہ پوری ہو نہیں پاتی. تو اس کے لیے ایک ناول کنسپٹ جو ہے ہم نے اڈاپٹ کیا ہے فار امپلیمنٹیشن آف NEP 2020, وہ ہے ڈیزائن یور اون ڈگری. اس میں جب ہم بچے کو ایڈمٹ کرواتے ہیں انڈر گریجویٹ کورس کے لیے یونیورسٹی میں, ہم اس کو کسی خاص کورس میں ایڈمٹ نہیں کرتے. ہم اس کو BTech سول میں, میکینیکل میں, الیکٹریکل میں, کمپیوٹر سائنس میں کسی میں داخلہ نہیں دیتے. اٹس اے موڈ. ہر بچے کو ایڈمٹ ملتا ہے اینڈ ہی اسٹڈیز اکراس ڈسپلنس. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر روف پرویز آسمی جو کہ ہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف نیورولوجی. چاہے ڈرگس ہو, چاہے جنرلائز اینگزائٹی ڈس آرڈرس ہو, ڈپریشنز ہو, تو ان سے ان کو کیسے بچایا جائے. اس میں ہم سب کا رول اس لیے ہے کہ وی ہیو ٹو فرسٹ ایجوکیٹ اوور سیلوز. پیرنٹس کو جب ایجوکیشن یہ ہوگی کہ وہ ارلی سائنس ڈیٹیکٹ کر لیں. ناظرین, اس پروگرام کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ نوجوانوں کو مضبوط بنا کر ہم اپنے معاشرے کا مستقبل روشن بنا سکتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ گڈ مارننگ جین کی بات کر رہے ہیں ظافرہ بشیر صاحبہ سے. ظافرہ جی, آن اے لائٹر نوٹ جو ہم یہ پرسنل فائنانسز کی بات کر رہے تھے, تو کل ہی آفس میں بات چلی تھی کوئی اسکیم چل رہا ہے جس سے ایپ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو پیسہ نکل جائے گا. ایک ہماری کلیگ ہیں, ہی واز ناٹ بادرڈ بائی اٹ. میں ان کو کہا کہ بھائی تم بھی سن لو, یہ فکر کرو تھوڑی سی. دوپن میں کیا فکر کریں, اگر تم سکیمر میانہ اکاؤنٹچ حالت وچن تم تراون اورے ساس. تو یہ جو آپ پرسنل فائنانسز کے بارے میں کہہ رہی تھی, ایک تو یہ کہ جتنی چادر ہے اتنی ہی پاؤں پھیلاؤ, اس کا وہ کنٹینیو کریں. جی, تو ایک اور ہے, میں تاکہ اس لحاظ سے ٹرائنگ ٹو سمپلیفائی اٹ تاکہ ہر اکھ اس انڈرسٹینڈ کر کہ پکن ہر أکس نفرس پن فکسڈ انکم آسان, چاہے کھانا بزنس مین امس بزنس مینس تہ یوجولی مشر پہ محاورہ مجھے یاد آ رہا ہے, دپان امس بزنس مینس ٹھیلے تہ گول تہ, مینس ون ٹائم ہی کین ارن سو مچ جس کی کوئی لمٹ نہیں, اور کبھی اس کے بزنس کا لاپ سائڈ چل سکتا ہے جبکہ کچھ بھی نہیں آئے گا اس کے پاس. تو بٹ ایک بزنس مین کو بھی اپنا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ میں اتنا ارن کر جاؤں گا. تو ایک جنرل رول ہے 50-30-20. تو آن این ایوریج جو بھی میری منتھلی انکم ہو, چاہے سیلری کے فارم میں آ رہی ہے, بزنس کے فارم میں آ رہی ہے, اس کا 50% بجٹنگ مجھے کر لینا چاہیے اپنی اسینشیل گروسریز کے لیے, اپنی اسینشیل لیونگ کے لیے, اپنی اسینشیل یوٹیلیٹی بلز کے لیے, جو بھی اپنے اسینشیل چیز مجھے کرنے ہیں, جو بھی میری ضروریات زندگی میں آتے ہیں. اور 30% کا مجھے بجٹنگ یوزلی کرنی چاہیے ایز اے میٹر آف فائنانشیل ڈسپلن, بیکاز فائنانس بھی سارا واپس گھوم پھر کے ڈسپلن پہ آتا ہے. اٹس اے میٹر آف فیکٹ. سو 30% کے آس پاس مجھے اپنی انکم کا رکھ لینا چاہیے فار نان اسینشیل خرچہ. جیسے کہ اب ایسا بھی نہیں ہے, بیکاز ایک انسان کے اپنے ایسپریشنز ہیں, ایسا نہیں کہ ہم صرف کمائیں گے, کھائیں گے, سوئیں گے اور بچائیں گے. جب تک اب ہماری ایک ساؤنڈ مائنڈ نہ رکھیں, ہم اپنی باڈی ریفریش نہ رکھیں, کبھی فیملی کے ساتھ کچھ آؤٹنگ پلان کر لی, کچھ ویکیشنز پلان کر لیے, کہیں پہ کچھ اپنا کچھ شوق تھا, کوئی پیٹس کا شوق رکھتا ہے, اس کے پہ انویسٹ کر لیا. بٹ آن ایوریج دس از آل نان اسینشیل خرچہ. اس نان اسینشیل خرچہ پہ ہمارا 30% کا خرچہ ہمیں بجٹ کرنا چاہیے. اینڈ پھر رہا ہمارا 20% جو ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے, سیونگ رکھنی چاہیے. بٹ میں ڈیفینیٹلی کنونشنل فارم آف سیونگ نہیں پرسکرائب کروں گی جو ہم اٹھا کے سیونگز میں رکھتے ہیں, کیونکہ جب وہ پیسہ پھر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تب انفلیشن اتنی آگے بڑھ چکی ہوتی ہے کہ اس پیسے نے اپنا ٹائم ویلیو آف منی لوز کر چکا ہوتا ہے وہ بائی دین. تو یہ دو پرنسپلز ہم تب اپنی پرسنل لائف میں, پرسنل فائنانس میں امپلیمنٹ کر پاتے ہیں جب ہم ایک ڈسپلن ہوں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گی, سے مجھے بجٹ میں 30% کا سے یہ 3,000 روپے ہو جاتے ہیں. اور میں نے آپ کو کہا مجھے ٹیکنالوجی کا جی بڑا شوق ہے, تو میں نے فون دیکھ لیا مارکیٹ میں 6,000 کا ہے, تو میں اپنے بجٹنگ کو اٹھا کے سائڈ میں تاخچے پر رکھ دیتی ہوں, ایسے کہ نہیں میں نے فون لے کے آنا ہے. میں نے سارا ڈسٹرب کیا.
آئیڈیلسٹکلی اگر میں فائنینشلی ڈسپلنڈ بھی ہوتی, کیونکہ فائنینشیل ڈسپلن از ون آف دا ڈسپلنس, اگر میں فائنینشلی ڈسپلنڈ بھی ہوتی, میں شاید اس 30% کو اگلے مہینے کے 30% کے ساتھ ایکیومولیٹ کر کے 6,000 کر دیتی اور شاید ایک اور مہینہ بھی ڈال دیتی. آئی ووڈ ہیو ڈیفرڈ دا پروگرام بائی 2 months ایٹ میکس. سو یہ چیزیں, یہ ڈسپلن بہت امپورٹنٹ ہے پرسنل فائنانس کے اعتبار سے. اچھا, آپ نے کہا 50, 30 اور 20. اب پھر 50 اور 30 نکال کے 20 میں کیا بچے گا وہ تو خیر ہمارے ایکسپینسز ہی بتائیں گے, لیکن اب جو اگر وہاں پہ کچھ رقم ہے ہمارے پاس تو گیون دا کرنٹ ٹرینڈز آپ کیا سجیسٹ کریں گی انویسٹمنٹ اسٹریٹجی؟ بالکل سر, میں آپ کو انویسٹمنٹ کے اعتبار سے بولوں گی, اگر ہم واپس اپنے کنونشنل ٹائمز میں جاتے ہیں تو صرف 2 چیزیں انویسٹمنٹ کی دکھتی ہیں, یا تو گولڈ دکھتا ہے یا تو زمین دکھتی ہے, اس کے بغیر ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں کچھ. بٹ جب آج کی فائنانس ورلڈ کی بات کرتے ہیں, دنیا بہت زیادہ ڈائیورس ہو چکی ہے. ہم لوگ ڈیجیٹل ایرا, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی یوز ڈیفینیٹلی کرتے ہیں, بٹ یہ ہم یوز کرتے ہیں مجھے لگتا ہے پروبیبلی موسٹلی فار ریلز اینڈ رادر دین گیٹنگ مچ پروڈکٹیوٹی فرام اٹ, ٹو بی ویری آنیسٹ. اگر میں انویسٹمنٹ کی 20% کے انویسٹمنٹ کی بات کروں, میرے پاس بہت سارے ملٹیپل آپشنز ہیں. میرے پاس میوچل فنڈس کا آپشن ہے, میرے پاس میوچل فنڈس کے اندر ہی سسٹمک انویسٹمنٹ پلان اور سسٹمک ودرال پلان کا آپشن آتا ہے, سپس جس کو ہم کامن ٹرم میں سمجھتے ہیں. میرے پاس گورنمنٹ کی طرف سے پینشن یوجناز ہیں, ہمارے پاس ساورن گولڈ بانڈس ہیں, ہمارے پاس رائٹس ہیں, ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ میں انویسٹمنٹس ہیں ہمارے پاس. میں اس میں سے 2-4 تھوڑے سے بریف, کیونکہ بہت بڑا ڈائیورس فیلڈ ہے, میرے خیال سے شاید ہم کور نہ کر پائیں سارے, بٹ 2-3 میں مین چیزیں بتانا چاہوں گی. ہمارا جو سب سے پہلا کنونشنل فارم آف انویسٹمنٹ میں ہے گولڈ لے لیجیے. ٹھیک ہے, اب گولڈ میں بھی بہت کم انڈرسٹینڈنگ ہے ہم لوگوں میں. زیادہ تر ہم یوزلی 18 کیرٹ پہ انویسٹ کر لیتے ہیں, خریدنے کے ٹائم پر بھی چارجز پے کرتے ہیں, سیل آف کے ٹائم پر بھی چارجز پے آف کرتے ہیں, اینڈ اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل ویٹیج اپنے پہ لے کے آتے ہیں کہ ون ایئر سیف کسٹڈی کریں. ہاں بالکل, ون ایئر تھاون رچ. اس کے 2 آلٹرنیٹیوز میں آپ کو بتا سکتی ہوں. ایک ڈیجیٹل گولڈ کا کانسیپٹ ہے اور ایک ساورن گولڈ بانڈس کا کانسیپٹ ہے. جہاں تک ڈیجیٹل گولڈ کی بات آتی ہے, بالکل مارکیٹ کے حساب سے ہمارے گولڈ کی ویلیویشن آتی ہے, اس میں بالکل کوئی چینج نہیں آئے گی, بٹ اتنی ہی فرق ہے کہ یہ میرے پاس ایک ڈیجیٹل فارمیٹ میں اسٹور رہے گا. میں جب بیچنا چاہوں جو اس وقت مارکیٹ کی ریٹ ہوگی اسی پہ ملے گا, اور 24 کیرٹ کے حساب سے ملے گا. سو دا اونلی تھنگ دیٹ آئی مے ہیو ٹو پے فار اٹ از دا GST وچ از اے لیگل ٹیکس. وہ اگر ہم دکاندار کے پاس بھی جائیں وہ GST میں نے وہاں بھی بیئر کرنا ہی کرنا ہے. سو اس سے میرا ڈیجیٹل گولڈ سے یہ آ گیا کہ آئی ایم فریڈ آف ونے میں رچ کریں. دیر از صاف کہاں اللہ تعالیٰ, دیر آر سو مینی allied things with it. Second is the sovereign gold bond. sovereign gold bond گورنمنٹ ہمیشہ بانڈز ایشو کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم بیسس پہ, جو ایز اے ساورن. سو اس میں ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل گورنمنٹ نے ایک گولڈ بانڈ ایشو کر دیا, مان کے چل لیجیے 10 گرام کا. اس میں ایک فکس ٹائم ہوتا ہے. میں نے جب آج یہ پے کیا, یہ میں نے 10 گرام کی ریٹ اگر میری 1000 ہے تو یہ میں نے 10,000 روپے کا ایک بانڈ لے لیا. تو یہ میں سرکار کے پاس رکھتی ہوں سے فار اے پیریڈ آف 6 years اور 7 years, 7 سالوں تک یہ میں بریک نہیں کروں گی. اٹ از ڈفرنٹ فرام دا FDR. FDR میں ہم پیسہ رکھتے ہیں, یہاں پر ہم سرکار سے گولڈ خرید رہے ہیں. تو 6 سال کے بعد جب میں یہ بریک کروں گی, ایک تو 6 سال کے بعد مجھے اس 10 گرام کی ویلیو ملے گی جو 6 سال کے بعد گولڈ کی ویلیو ہوگی. نمبر 1. نمبر 2, اس میں مجھے سرکار, جیسے میں FD میں انٹرسٹ گین کرتی ہوں, سرکار اس پہ بھی 2.5% یا 3% جو بھی گورنمنٹ نوٹیفائی کرے اس ساورن گولڈ بانڈ پہ, وہ انٹرسٹ ایڈیشنلی مل جاتا ہے. سو اٹس اے 2 way اینڈ دیر از نو ہیزل کہ میں یہ کن جائے پانس نش اتھ میں رچ کریں, ایسا کچھ ہے نہیں. اور یہ سارا بزنس وائٹ بزنس میں جاتا ہے. اینڈ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ہمارے GDP میں بھی کاؤنٹ کرے گا, بیکاز یہ میرے اکانومک پیرٹی پرچیزنگ پیرٹی پاور میں آئے گا. سو یہ گولڈ کا ایک چھوٹا سا ڈسکشن ہمارا ہوا ہے. تو ایسے ہی ہمارا ایک اور ہے جو ہم یہاں پہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں. ایک ٹرینڈ ہے ہمارے پاس, ہم اٹھا کے کہیں پر بھی زمین دیکھ لی, اینڈ موسٹ آف دا ٹائمز میں نے اس میں کافی اسکیمز ہوتے ہوئے بھی دیکھے گورنمنٹ آفیسز میں. یہ ایگزیکٹلی جو آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, یہ زمین یہ آسان دہان کنمت اچھن پائی آسان. تو اب پھر بھی اس میں کافی ڈیجیٹائزیشن ہوئی, ریونیو ریکارڈز کی بھی, باقی چیزوں کی بھی. بٹ ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں رائٹس, ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ. تفصیلاً ہم بات کریں گے, لیکن ابھی رکتے ہیں ایک تجارتی وقفے کے لیے. وقفے کے اس پار رائٹس پہ بات کریں گے. آپ دیکھتے رہے گڈ مارننگ چین کے. کشمیر ایک نام, ایک احساس, جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں,
مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ JNK۔ ہم بات کر رہے ہیں محترمہ ظافرہ بشیر جی سے، جو کہ ایک فائنینشیل ایڈوائزر ہیں ٹو یونیورسٹی آف کشمیر، اور ہم بات کر رہے تھے جو کنونشنل فارم آف انویسٹمنٹس ہیں، اور آج جو چینج آیا ہے، جو ٹرینڈ آیا ہے، جو ماڈرن انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں، ان پہ بات کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، میں آپ کو بتا دوں، حال ہی میں ایک شیئر کی نیوز آئی تھی جس کی جو پرائز تھی ان جون، دیٹ واز ایٹ 3.4، اور yesterday the share was at 2,60,000 rupees. تو there are like enormous opportunities. There are enormous opportunities جو ہم اگر صحیح پلیٹ فارم پہ انویسٹ کریں گے۔ تو میم، رائٹس پہ بات کرتے ہیں، ریئل اسٹیٹ رائٹس۔ یہ میں نے یہ دو ٹاپکس چنے بھی اس لیے کیونکہ اس کے بارے میں کافی کم لوگ جانتے ہیں۔ رائٹس دیکھیے، جیسے ہم کمپنی میں جیسے ہم شیئرز اور اسٹاکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک رسک بھی رہتے ہیں۔ دیر از اے ہائی رسک، دیر از اے میڈیم رسک اینڈ دیر از اے لو رسک پروفائل ان دیر، جو میوچل فنڈس پہ بھی ہمارا اپلیکیبل ہو جاتا ہے۔ رائٹس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ میں ایک بڑی بلڈنگ سے، ایک ڈیولپر کے بہت بڑے ریئل اسٹیٹ سے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ شیئر کے طور پہ لے رہی ہوں، تو اس کے بعد وہ وہاں سے اس بلڈنگ سے، اس پراپرٹی سے جو رینٹل ارن کر رہا ہے، جو انکم ارن کر رہا ہے، آئی ایم ارننگ اے پارٹ آف اٹ۔ سو میں 1 کروڑ کی بلڈنگ لے کے، کیونکہ ایک کانسیپٹ ہمارے یہاں وہ بھی ہے، ہم 1 کروڑ 2 کروڑ کے لونز لے لیتے ہیں اینڈ ود اے پلان کی ہمیں اسیٹ کرت۔ حالانکہ آئی وونٹ سے کہ لون لے کے ایک اسیٹ کریٹ کرنا غلط بات ہے، وہ ڈیفینیٹلی اچھی بات ہے، اپریسیشن بھی ہوتی ہے، بٹ یہ بھی ایک اس کی ایک لانگ ٹرم انالیسس کرنے کہ اوور دا ٹائم یہ اسیٹ میرا کتنا اپریشیٹ ہوگا، تب تک میں اس پہ کتنا انٹرسٹ پے آف کر رہی ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے جتنا میں نے پے کیا سیل آف کرنے کے ٹائم پر بھی میرا اتنا ہی اویلیبل ہے میرے پاس، تو فائدہ رہا نہیں۔ اگر میرے پاس کم اماؤنٹ ہے، میرے پاس 1 لاکھ ہی ہیں، 10,000 ہیں، 15,000 ہیں، واٹ ایور، میں رائٹ میں انویسٹ کر کے آئی کین اسٹارٹ ٹیکنگ دا انکم فرام اٹ، جب تک میرے پاس ایک لمپ سم کارپس اتنا آ جائے دیٹ آئی کین یوز اٹ فار ڈاؤن پیمنٹ آف سم پراپر اسیٹ، تاکہ میری لون کی لائبلٹی بالکل ریڈیوس ہو جائے۔ اس کے برعکس میرے پاس ہمارے پاس بہت سارے انویسٹمنٹ پلانس ہیں، جیسے کہ سینئر سٹیزنس کے لیے ایک سینئر سٹیزن سیونگ اسکیم ہوتی ہے، منتھلی انکم پلانس ہوتے ہیں جہاں پہ انسان ایک اپنا ون ٹائم کارپس انویسٹ کر کے اس کے بعد وہاں سے ہی گیٹس دا منتھلی انکم فار لائف ٹائم along with the insurance. بٹ یہ ڈیفینیٹلی میں بولنا چاہوں گی کہ یہ ساری چیزیں انسان کو ایک پراپرلی ایڈوائز کر کے، پراپرلی اسٹڈی کر کے کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی پیسہ راتوں رات نہیں بنتا۔ ہاں، پلیٹ فارمس ہیں، مگر اس پلیٹ فارم میں آپ کے پاس اسکیمرز بھی تیار رہتے ہیں، تو اسی لیے وی ہیو ٹو بی ایکسٹرا ویجیلنٹ، وی ہیو ٹو ڈو آر ڈیو اسٹڈی، وی ہیو ٹو بی فوکسڈ، وی ہیو ٹو ریڈ کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں اس کے پروز کیا ہیں، اس کے کونس کیا ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جسٹ میں نے کہا تو آپ نے وی جسٹ وینٹ اینڈ جسٹ وی ڈو اٹ، سو وی ہیو ٹو ڈو اے پراپر اسٹڈی آف ایوری تھنگ۔ جب آپ یہ آلٹرنیٹ انویسٹمنٹ آپشنز کے بارے میں بتا رہی تھی تو ایک بات میرے ذہن میں ابری، ییٚلہِ ییٚتہِ أسۍ زٔمیٖن تہٕ سۄنَس مُتعلِق چھِ وٕچھان، یہِ چھُ اَسہِ فیٖل گژھان، أسۍ چھِ کُنہِ جایہِ زٔمیٖن پارسل کیٛاہ چھِ دَپان خریٖدتے ہیں ہم، تَتھ چھِ پَتہٕ ڈِمارکیشن دِوان، اَسہِ چھُ باسان کہِ یہِ چھُ اَسہِ پَنُن، سۄن آسہِ یہِ چھُ پنٛنہِ تحویٖلہِ منٛز آسان تہٕ چھُ اَسہِ احساس آسان کہِ نہ سا یہِ چھُ پَنُن۔ یِم آپشنز چھِنہ، اگر أسۍ آز بُزرگس کٲنٛسہِ وَنو یا ییٚمِس نہٕ پتہ آسہِ یا پٔرمِس لیکھمٕتِس تہِ وَنو ییٚمِس نہٕ فاینانشل لِٹریسی آسہِ تیٖژاہ کینٛہہ، تٔمِس چھُنہٕ یہِ ٹرسٹ فیکٹر ڈیولپ گوٚمُت وٕنہِ یِمن آپشنن پٮ۪ٹھ کینٛہہ۔ امیُک کیٛاہ چھُ تۄہہِ باسان وجہ؟ یہِ چھا کہِ تِم چھِ دے ڈونٹ کنسلٹ فاینانشل ایڈوائزرز کی، یہِ چھِ فاینانشل لٹریسی ہٕنٛزٕے کمی؟ میں بیسیکلی فائنانشل لٹریسی سے زیادہ ڈیجیٹل لٹریسی کی بات اس میں آؤں گی۔ میں آپ کو بتاؤں گی انڈیا واز دا فرسٹ کنٹری یمو UPI اسٹارٹ کو، یونیفائڈ پیمنٹ انٹرفیس، اینڈ باقی کنٹریز آر ٹیکنگ کیو فرام انڈیا کہ ہم اس کو ڈیولپ کیسے کریں۔ جب اسٹارٹ میں UPI آیا تو ایوری بڈی واز لائک یہ ہے کیا، واٹ از دس، نہ چھا یہ پوسٹ کوڈ گو کتہ آو کیا بٹ ناؤ ایوری بڈی ہیز گاٹ اکسٹمڈ ٹو اٹ۔ مگر بات وہی، اب اس میں بھی دیکھ لیجیے اسکیمس کتنے ہو رہے ہیں، دیر آر این نمبر آف اسکیمس، اور ان سے ہم الرٹ کیسے رہیں، اسپیشلی جب ہم گرینڈ پیرنٹس کی بات کریں، جو ہماری سینئر سٹیزنس کی بات ہم کریں، وہ تھوڑے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں۔ لاٹری بالکل نمبر 1 اکھ تک معاملس مز تم تھوڑا ولنریبل، نمبر 2 تم ڈیجیٹل لٹریسی پہ ڈپینڈنٹ لکٹن شرین۔ بہ ہیکو تہ لکٹ اکھ انسٹنسز ورنت، یوجولی گرینڈ پیرنٹس تلان پن فون دان تم اپنے پوتا پوتی نواسا نواسی رٹیورس،
تو بچے ایپ سٹور پہ جاتے ہیں, پیمنٹس کرتے ہیں, بچے اٹھا کے OTP یوز کر لیتے ہیں, اپنے گرینڈ پیرنٹس کی ساری ایم پیز, ایم پے ایپ ہو, جو بھی ہو, جس بینک کی بھی ہو. تو یہ ایک ویجیلنس جب تک ان میں بھی نہیں آئے گا پوری طرح سے, ڈیجیٹل لٹریسی ان میں بھی پوری, یہ ایک گیپ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا رہے گا. یہ ٹرسٹ فیکٹر بلڈ ہونے میں اٹ ول ٹیک سم گریجول ٹائم اینڈ وی ہیو ٹو گیو اٹ ٹائم. ہماری جنریشن کی آئی بلیو ریسپانسبلٹی ہے, جو ہمارے سینئر سٹیزنس ہیں ان کو ڈیجیٹل لٹریس تھوڑا زیادہ بنائے تاکہ وہ ان ولنریبلٹی سے رکیں, وہ ان اسکیم سے رک پائیں, کیونکہ وہ سب سے زیادہ ٹریپ ہو جاتے ہیں. صحیح بات. تو آخر میں پروگرام کے اب چند ہی لمحات بچے ہوئے ہیں, تو آپ کی جو میسج ہیں کیا ہوگی, کیونکہ آپ ایک بڑے ادارے کے فائنینشیل ایڈوائزر بھی ہیں, اور جو ذاتی طور بھی انفرادی طور پر بھی فائنانسز کو کس طریقے سے مینیج کرے وہ بھی آپ نے بتایا, اور بالخصوص جو آپ کی زندگی کا انوکھا سفر رہا ہے کہ ایک ماسٹرز ڈگری اور ساتھ ساتھ میں سیول سروسز کو کریک کرنا, اس کو اگر ہم سم اپ کریں گے تو آپ کی کیا میسج رہیں گی ان ایسپیرنٹس کو یا ان انٹرپرینرز کو جو فائنانس کے ساتھ ہیں یا جو شوق رکھتے ہیں سول سروسز کے کا بھی؟ بیشر مز ونان کہ حساب کتاب گھس روزن زندگی مز, یہ بہیویئرس مز سنس تہ فائنانسن تہ پرٹین کران, حساب کت کن تھو اس زندگی میں, تھوڑا سا تات متعلق کیا نسخہ ٹوٹ. ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں, میں 2-4 لائنیں زیادہ اس میں نہیں بولوں گی, 2-4 لائنیں ہی بتاؤں گی بس. ایک, لائف میں سب چیز کی جو بیس ہے وہ ڈسپلن ہے. ڈسپلن انسان یتس کالس نا فائنانسس مز آسہ, پنہ پرسنل لائفہ مز آسہ, تیتس کالس روز انسان ہمیشہ أکس ہیفزارڈ میسڈ ان آرگنائزڈ مینرس مز. نمبر 1. نمبر 2, ایسپریشنز رکھیں, ایسپریشنز رکھنے, کیونکہ جب تک ہم ایسپائر نہیں کریں گے ہم پروگریس نہیں کریں گے. ایسپریشنز رکھنے ہیں, ڈریمز رکھنے ہیں, مگر ان کو ریئلسٹکلی اچیو کریے, اس کے لیے اپنا ہارڈ ورک کریے, اپنا پورا فوکس رکھیے. ایسا نہیں ہے کیونکہ سپنا ٹو فلفل اے ڈریم ہمیں پہلے نیند سے جاگنا پڑتا ہے, سوتے رہے تو وہ سپنا ہی رہے گا ہمیشہ. اور اپنے جو ہمارے بزرگ ہیں, کیونکہ فائنانسز میں سب سے زیادہ وہی مار کھا جاتے ہیں, بیکاز سب کچھ آن لائن ہو رہا ہے, ان کی ڈیجیٹل لٹریسی نہیں ہے. تو جو بچے ہیں ہماری جنریشن کے ہیں یا ہم سے جو چھوٹے بچے باقی ہیں, ان کو ڈیفینیٹلی بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے پیشنس کے ساتھ ان کو دکھائیں, ان کو سکھائیں, ان کو بتائیں کہ بھائی یہ نہ دیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بول رہا ہے لاٹری, ایک سمپل سا SMS آ جاتا ہے لاٹری سے, آپ پھسل جاتے ہیں, دے کلک اٹ اینڈ اٹس آل گون, پوری لائف کی پونجی ان کی ہوتی ہے, وہ ساری 10 سیکنڈ میں چلی جاتی ہے. سو ڈسپلن, فوکس اینڈ پرسسٹنس, اس چیز پہ ہم کوئی بھی کمپرومائز شاید کسی بھی سٹیج پہ نہیں کر سکتے جب تک زندہ ہیں. کیا بات ہے, بہت اچھے نوٹ پہ آپ نے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کیا, اور فائنانسز کا بھی ذکر ہوا, اور فائنانسز جو ہم سبھی عام لوگوں کی زندگیوں سے تعلق رکھتا ہے, چاہے ہماری انکم کم ہو یا ہم بزنس ٹائکونز ہوں, ڈسپلن بہت امپورٹنٹ ہے. اور جیسے کہ آپ نے صحیح کہا کہ خواب کی تعبیر پہ اصرار ہے جن کو بہت, پہلے ان کو خواب سے بیدار ہونا چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں آئیں اور اتنی اہم باتیں ہم سے شیئر کی, بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم, آپ بھی بہت محنت کر کے اپنا پیسہ کماتے ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس پیسے کو کیسے استعمال کرنا ہے, کیسے سیو کرنا ہے, کیسے انویسٹ کرنا ہے. تو جب اس طرح کی کوئی خلش, آپ کوئی اس طرح کا کوئی کنفیوژن, کوئی ڈاؤٹ ہو آپ کے ذہن میں, تو کنسلٹ پراپر فائنینشیل ایڈوائزرز, وہی آپ کو ایک روڈ میپ دیں گے, آپ کے پیسے کو سیو گارڈ بھی کریں گے اور اس میں اضافہ بھی کریں گے. آج مجھے اور ماجد کو اجازت دیجیے پروگرام کنکلوڈ کرنے کی. آپ اپنا خیال رکھیے, ہماری نشریات کا جو دیگر نشریات ہماری ہیں ان کا لطف لیجیے, بالخصوص اس پروگرام کو پیار اور محبت سے نوازتے رہیں جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے.